آج ایک آئی ہے فہرست. دیکھیے اگر تحریک انصاف جو ہے ایک باقاعدہ رجسٹرڈ جماعت کی صورت الیکشن کمیشن کے پاس موجود ہوتی تم تو لو نا یار, تو کاغذات نامزدگی داخل ہو گئے, تو خواتین کے لیے مخصوص نشستوں کی لسٹ. اب دو ڈیفرنٹ باتیں آپ وہ کیوں فراہم نہیں, دو ڈیفرنٹ. آپ کو ضابطۂ اخلاق کہیں یا ضابطۂ کار کہیں, اس کو فالو کرنا ہوتا ہے. ضابطۂ کار ہوگا نا اس میں, تو ہر ایک الیکشن کمیشن میں کوئی بھی پارٹی رجسٹر ہوئی, آپ کو الیکشن کمیشن کا ضابطۂ کار یا قانون کو فالو کرنا ہوگا. ایک رجسٹرڈ جماعت اس کی پابند ہوتی ہے, اس میں انہوں نے الیکشن نہیں, جس کو انہوں نے کہا کہ نہیں کروائے, اس لیے انہیں فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا کہ وہ الیکشن میں کنٹیسٹ کر سکے ایز پارٹی ابھی تک. تو اس ڈی لسٹ نہیں ہوئی پارٹی. بھیا تو بات دیکھو, ناک یوں پکڑو یا ہاتھ گھما. پارٹی ڈی لسٹ کا مطلب پارٹی ایگزسٹ نہیں کرتی. بچے میری یہ بات تو سن لو یار, ناک یوں پکڑو یا یوں کر کے, ڈی لسٹ کہہ لو, الیکشن تسلیم نہیں کیے. ٹیکنیکلی تو یہ بات ہے نا کہ اگر تحریک انصاف کو جماعت تسلیم کر لیا گیا ہوتا, جماعت تسلیم کیا ہوا ہے تبھی وہ الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے. او باؤ جی, لیکن اگر تسلیم کر لیا ہے تو مجھ جاہل کو یہ بتاؤ کہ پھر اس جماعت نے مخصوص نشستوں کی فہرست کیوں نہیں دی؟ وہ اس لیے نہیں دی کہ ابھی تک ٹیکنیکلی پاکستان تحریک انصاف یوں پکڑو یا یوں پکڑو, وہی تو رو رہا ہوں تمہارے آگے. اب کنفیوژن کریٹ ہو رہی ہے نا, سننے والوں کو ذرا کلیئر کیجئے کہ ڈی لسٹ نہیں ہوئی جماعت. پاکستان تحریک انصاف الیکشن کانٹیسٹ نہیں کر سک رہی ایز جماعت. ناظرین, میں بیرسٹر عدنان حیدر کے تجزیے سے ہاتھ اٹھا کر اتفاق کرتا ہوں جی, لفظ ڈی لسٹ ہم استعمال نہیں کرتے ہیں, لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ مثال کے طور پر اس وقت جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو اسلام آباد کے 3 حلقے ہیں. ان تینوں میں فائنلی یہ طے ہو گیا کہ جی فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب 46, 47 اور 48 کے تحریک انصاف کے نمائندہ ہوں گے. چلیں جی, ہم نے ارے کیسے نمائندہ ہوں گے؟ اس کو ایک ٹکٹ ایشو ہوگا نا, جو سیکرٹری جنرل ایشو کرے گا پارٹی کا. وہ سیکرٹری جنرل نہیں ہے ابھی سر, وہ الیکشن ہی کر ڈی لسٹ پر, اس میں کیا فرق نکلا یار؟ ارے بھائی وہ الیکشن جو پی ٹی آئی نے کرایا وہ انہوں نے کر دیا ڈی نوٹی, ایک عام آدمی کو, ایک عام دیکھنے والے میرے جیسے کم علم آدمی کو بیرسٹر عدنان حیدر یہ کہہ سکتا ہے کہ اسلام آباد کے جو 3 حلقے ہیں پورے ملک کو چھوڑ رہے ہیں, ان تینوں حلقوں سے ظاہر ہے تحریک انصاف کا ایک فائنل کینڈیڈیٹ تو ہوگا. بالکل ہوگا. کیا وہ تینوں اس وقت کی جو صورتحال ہے اس میں نہیں ہے, ایک ہی انتخابی نشان پہ لڑیں گے؟ ارے اس میں نہیں ہے. اگر ایک حلقے سے اس وقت کی جو حالات ہے, ایک بندہ فرض کرو اگر گھڑی کے نشان پہ لگ رہا ہے تو دوسرے پہ اس کا نشان ٹیوبویل ہوگا, تیسرے پہ پتہ نہیں کیا ہوگا. عدنان حیدر ایک نشان موبائل پہ الیکشن لڑ رہا ہے, میری پارٹی نے مجھے اس کا ٹکٹ ایشو کرنا ہے. تحریک انصاف ابھی ٹکٹ ایشو نہیں کر سکتی, کیونکہ ٹکٹ ایشو کرنے کے لیے آپ کو پارٹی کا سٹرکچر چاہیے ہوتا ہے. پریزیڈنٹ یا چیئرمین, جنرل سیکرٹری, جوائنٹ سیکرٹری, وہ ایگزسٹ نہیں کر رہا کیونکہ جو الیکشن ہوئے تھے وہ الیکشن کمیشن نے کالعدم قرار دے دیے, انٹرا پارٹی الیکشن. اب یہ تو قانونی بحث ہوگی نا, لیکن عام آدمی کے نقطہ نظر سے تو بابو ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ فرض کرو آپ لودھرا میں رہتے ہو, میں ایک بات کروں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آج کی تاریخ میں آپ کے حلقے سے نظر بظاہر اس وقت تحریک انصاف کا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے. اور اگر یہ صاحب بات کریں, اگر سپریم پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ نہ دیا جو کہ 13 جنوری سے پہلے اگر فیصلہ آئے گا تو تب یہ ٹکٹ ایشو کرنے. اب یہ تو نہیں ہوگا نا کہ کل جب یہ ہائی کورٹ میں جائیں گے تو جاتے ہی وہ ہائی کورٹ کہے گا جی بھائی بہرحال نوٹسز ایشوز ہوں گے, الیکشن کمیشن جواب دے گا وغیرہ وغیرہ. لیکن سر تحریک انصاف ایک اور بھی ہے, بلے کا نشان میں 3 منٹ ہے میرے پاس. بلے کا نشان آج اگر تحریک انصاف کے پاس نہیں ہے اور انٹرا پارٹی الیکشن جو تھے وہ چیلنج ہو گئے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیونکہ یہ سارے تو کہہ رہے ہیں کہ جی لیول پلینگ نہیں مل رہا, ہمیں محدود کیا جا رہا ہے. تو ان کے تو وہ لوگ بھی قصوروار ہیں نا جنہوں نے پارٹی کا آئین بدلا, جنہوں نے الیکشن وقت پر نہیں ہونے دی. وہ لیگل ٹیم جو ساتھ چپکی ہوئی ہے چیئرمین تحریک انصاف, وہ دیکھو وہ اپنی جگہ, لیکن اب تو لیگل ٹیم کے ساتھ بھی وہ جو کارنامے کر رہے ہیں, لیکن اسی لیگل ٹیم کے ایک سیکشن نے بہرحال سائفر سے بھی تو جان چھڑائی نا سلمان سبسر اینڈ کمپنی نے. ایک سیکشن نے چھڑا لی. تو اس لیے آپ سب کو بلے کا نشان واپس ملے گا آپ کے خیال میں, آپ کی دانست میں, یا آپ کے خدشات کی جیم و گوئیوں میں؟ میرا خیال ہے
کہ ایونچولی اگر یہ طے ہوا، کیونکہ دیکھو ابھی تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ جنہوں نے کاغذات نامزدگی داخل کر دیے ہیں، لیکن وہ ان کی تصدیق کے لیے خود حاضر نہیں ہوئے ہیں۔ اب تو ان پرسن آنا پڑے گا آپ کو۔ اب کب آئیں گے؟ تو ان میں سے جو اشتہاری ہیں جن پہ مقدمات ہیں نہیں، اشتہاری اور مقدمات والے تو پڑے گا نا، جس میں تو پکڑے جائیں گے، بٹ یہ نہیں ہو سکتا کہ پیپر خواہ باپو میری بات، پیپر تب آپ کے ریجیکٹ ہوں گے۔ دو دفعہ چیزوں میں ہوتا ہے، ایک تو آپ ڈیفالٹر ہوں، وہ ثابت کر دے ادارہ کہ یہ ڈیفالٹر ہے کسی کے بھی۔ عدنان حیدر میری التجا سن لو نا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اب جو مشکل مرحلہ جو آئے گا کہ وہ جو ٹاپ، مثال کے طور پر حماد اظہر صاحب نے اگر کاغذات نامزدگی داخل کروا دی ہیں، اسکروٹنی کے لیے انہیں پرسنلی پیش ہونا پڑے گا۔ عمر ایوب صاحب کو ہونا ہوگا، مراد سعید اگر ہوں گے تو اعظم سواتی ہوں گے۔ اب ان چاروں لوگوں نے بہت عرصے سے روپوشی اختیار کر رکھی I don't know، یہ اسد نے مجھے بتایا ہے، I don't know، ویسے میں ایز اے لا اسٹوڈنٹ مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید ان پرسن ہوں، لیکن اسد کہتا ہے کہ وایا وکیل آپ اپنے پیپر کی اسکروٹنی کروا سکتے ہیں۔ میں اس کو انڈورس نہیں کر رہا۔ وہ کہتے ہیں حماد اظہر کے ہو بھی گئے ہیں ان کے وکیل کے توسط سے، یعنی کہ اب ان کے کاغذات کو درست قرار دے دیا گیا ہے، اینڈ ہی ہیز بین ریکگنائزڈ ایز اے امیدوار، ایز این امیدوار۔ اور اب وہ خود جو ہے روپوشی میں ہی الیکشن لڑیں گے، روپیش۔ ایسے ہوگا۔ اچھا، انہوں نے ایک ریفرنس دیا کہ کلثوم نواز صاحبہ کے ہوئے تھے، وہ برطانیہ میں تھی، تو وایا وکیل وہ ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے مان لی بات، لیکن اس کے باوجود ایک نقصان تو ہوا نا کہ بلہ نہیں ہے، بلہ بھی نہیں اور کینڈیڈیٹ خود بھی موجود نہیں۔ بلے کا نشان ایک منٹ ہے آپ کا جیل میں ہونا، ٹھیک ہے، جیل میں ہونا تو آپ کو ایک حوالے سے اللہ معاف کرے موجودہ صورتحال میں جو ہے وہ آپ کے حق میں جاتا ہے۔ مثال کے طور پر راشد یاسمین صاحبہ جو ہیں، یاسمین راشد صاحبہ، ان کو ایک ہوگا کہ یار دیکھو یہ خاتون یعنی کینسر سروائیور بھی ہیں اور ڈٹ کے کھڑی ہیں، خاتون ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور یار جیل میں سے لڑ رہی ہیں۔ اب اس میں بھی مسئلہ ہے، لیکن روپوشی میں کہ یار اتنا کمزور آدمی ہے کہ ابھی تک سامنے نہیں آ رہا۔ 30 سیکنڈ لے رہا ہوں، آپ میرے سوال پہ نہیں آ رہے۔ نشان کتنا ضروری ہوتا ہے اور بلہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ایک نشان ملنا بہت ضروری ہے جو کہ سب کے لیے یکساں، کیونکہ آپ ہر ایک جگہ تو وہ میسج نہیں بھیج پا سکتے۔ وہ ایک پارٹی کو، اگر پارٹی کو ملے گا تو وہ ایک ہی ہوگا، ٹھیک ہے، تو ایک ہی ہونا چاہیے۔ میرا اپنا خیال ہے کہ الیکشن کی، میں اسی لیے تمہیں کہہ رہا تھا کہ اگر فرض کرو کہ آخر میں نتیجہ یہ نکالا جائے، وہ جو ہمارے ہاں منظر نامے بناتے ہیں کہ یار ان کے تو ونیبل کینڈیڈیٹ جو ہیں کوئی تقریباً 30-40 ہیں، کی ارجے یار دے دو بلّہ تاکہ کریڈیبلٹی رہے۔ اچھا، مطلب ہو سکتا ہے کہ بلہ آ جائے۔ تو اب یہ ہے کہ فی الحال اسی پہ رہتے ہیں۔